اصل میں صحابہ کرام کا جو سوال ہوتا تھا وہ آخرت کے متعلق ہوتا تھا، جو بھی گفتگو ہوتی وہ آخرت کے متعلق ہوتی تھی۔ فرمایا کہ من نجا، نجات کا کیا ذریعہ ہے، کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں؟ اگر مفہوم کے طور پہ عرض کروں کہ یوں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ توجہ رکھنا، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ اب ایک صحابی کا سوال ہے تو چھوٹا سا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بہت بڑے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام بتائے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا اللہ پاک اس کو نجات دے دیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ پاک نجات دے دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا وَمْسِكْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو قابو رکھ لینا، اللہ پاک تجھے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت فرما لے، اپنی زبان کو روک کے رکھ لینا، یعنی اس زبان کے ذریعے سے تو خیر کی بات کہنا، اللہ پاک تجھے آخرت میں بھی نجات دیں گے اور دنیا میں بھی نجات دیں گے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھیں کہ بہت سارے موقعوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کے لیے یہی بیان فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو رکھو۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس زبان کی ضمانت دے دے، ذمہ داری دے دے، ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری دے دے، اور اپنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن عامر کو فرمایا کہ آپ زبان کی حفاظت کرو، وَمْسِكْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو قابو رکھو، کیونکہ یہ زبان ہی کی وجہ سے بہت سارے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا اسی زبان سے ہوتا ہے، کسی کو دکھ دینا، کسی کی بے عزتی کرنا اسی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی بات کر گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی عبادات تو انسان کر لیتا ہے، وہ آسان ہوتی ہے، لیکن اپنی زبان کا ایسا لفظ بولنا کہ جس میں کسی کی عزت برباد نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن عامر کو فرمایا وَمْسِكْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، اللہ پاک تجھے نجات دیں گے آخرت میں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ زبان کے ذریعے ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ غیبت یا بدگوئی یا پھر ہے کہ ہم دوسرے گناہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور موقع پر اس زبان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس زبان سے نرمی کے ساتھ کلام کرو، یعنی تہذیب کے ساتھ کلام کرو۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، جب ہم مزاح کے اندر آتے ہیں، آپسی گفتگو میں آتے ہیں، تو پھر دوسروں کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، اور کسی کی بے عزتی کرنا ہم اس کو یعنی ایک چلاکی کی طرف لے جاتے ہیں، ہم بہت چلاک ہیں۔ یاد رکھو انسان کے ساتھ مذاق کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے ایسا گفتگو، ایسا جملہ نہ کہے کہ کسی کی بے عزتی ہوتی ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا ایک حکم بیان فرما دیا کہ وَمْسِكْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر بیٹھتے، غیبت سے انسان بچ جاتا ہے، بس اوقات بیٹھا ہے ایسا جملہ کہہ دیا، ایسا لفظ کہہ دیا جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، پکڑ میں آ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے موقعوں پر، ایک موقع پر بھی بہت سارے موقعوں پر بیان فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر۔ بلکہ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک آدمی کو جہنم کی تہ کے اندر ڈالیں گے، گڑھے کے اندر، تو وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس جہنم کے گڑھے میں کس گناہ کی وجہ سے ڈالا گیا، یا تو فرشتوں سے پوچھے گا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ بولا تھا جس کی وجہ سے اللہ کو تیرے اوپر ناراضگی ہوئی، تو اللہ نے تجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو زبان ہماری ایک ایسی چلتی ہے نا، جب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا لفظ کہہ کر جا رہے ہیں، کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی بدگوئی کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی زبان کو حفاظت کر لیں تو بہت کچھ حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، تشریف فرماتے، تو اتنے میں 2 شخص بیٹھے مسجد کے اندر آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور تھوڑی باتیں آواز بلند کر رہے تھے، آواز بہت زیادہ نکال رہے تھے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے، ایک کنکر اٹھایا، اس کو پھینکا، تو ان صحابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امیر المومنین ہے، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے اشارہ کر کے بلایا کہ آپ ادھر آؤ، پھر فرمایا کہ یہ دو نوجوان یا دو شخص بیٹھے، ان کو بلا کر لا میرے پاس۔ تو وہ صحابی گئے ان دو شخصوں کو بلا کر لائے، توجہ رکھنا، ان کو بلایا، فرمایا کہ آپ کہاں سے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم، پہلے پوچھا آپ یہی کے ہو کہیں اور جگہ کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی اور علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور مطلب شور و غل کر رہے ہو، اگر آپ یہاں کے ہوتے نا، مقامی ہوتے، تو میں آپ کو سزا دیتا، دھرے لگاتا، آپ وہ مہمان دور سے آئے ہو۔ یہ حضرت عمر کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جائز بات جس کو ہم فضول کی طرف لے جائیں وہ بھی کرنا جائز نہیں۔ ہم بیٹھے ہوتے مسجد میں، ہنسی بھی ہماری مسجد میں چل رہی ہے، گفتگو بھی ہماری مسجد میں چل رہی ہے، مزاح بھی ہمارا مسجد میں چل رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر طنز و تشنیع بھی ایک مسجد میں چل رہا ہے، ایک دوسرے پر اعتراض بھی مسجد کے اندر چل رہا ہے۔ یاد رکھو یہ زبانیں نا، ہماری زبانیں تو عبادات ہیں، اپنے معاملات انسان کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارا سجن تو نہیں ہے، پہلے تو وہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ پتہ نیکی کر رہا ہے، اب اس کی ضائع کروانی ہے، ضائع کروانے سب سے بڑا اس کے پاس ہتھیار یہ زبان کو استعمال کرنے کا، کہ یہ زبان ایسی استعمال کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو چاہے مسجد میں ہو، یہاں تو مسجد میں تو صرف جائز بات کر سکتے ہیں جو ضرورت کی چیز ہے بس۔